رب کائنات نے فرمایا لعمرک، قسم ہے محبوب تیری زندگی کی۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ زندگی کے اندر سال ہوتے ہیں، سالوں میں مہینے ہوتے ہیں، مہینوں میں ہفتے ہوتے ہیں، ہفتوں میں فرمایا پھر دن ہوتے ہیں، اور دنوں کے گھنٹے ہوتے ہیں، پھر گھنٹوں کے منٹ ہوتے ہیں، اور منٹوں کے سیکنڈ ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں قسم اس کی اللہ اٹھاتا ہے جس کا ہر لمحہ قابل تعریف ہو، یعنی کوئی لمحہ ایسا نہ گزرا ہو کہ اس لمحے اللہ ناراض ہوا ہو۔ تو پتہ چلا کہ میرے نبی کی ساری زندگی قابل تعریف ہے کہ اللہ قسم اٹھاتا ہے، محبوبہ تیری حیاتی کی قسم، تیری جان کی قسم، تیری زندگی کی قسم، تو ایک ایک لمحہ میرے محبوب کا قابل تعریف ہے۔ جب آپ تبلیغ کرنے لگے تو آپ نے قریش مکہ سے فرمایا کہ قریش مکہ میں تم سے کہہ دوں کہ پہاڑی کے پرلے کنارے سے ایک لشکر آ رہا ہے، اور بن دیکھے مان لو گے میرے کہنے پر کہ لشکر آ رہا ہے، تم نے دیکھا نہیں، صرف میں کہہ رہا ہوں۔ تو قریش کہنے لگے محمد آپ کی بات ہم مان لیں گے۔ وہ کلمہ انہوں نے نہیں پڑھا، کافر لوگ ہیں، تو کہہ رہے ہیں مان لیں گے، اس لیے کہ محمد تیرے 40 سال ہمارے اندر گزرے ہیں، اور 40 سال کی عمر میں سرکار نے اعلان نبوت کیا۔ تو کہنے لگے محمد پچھلی زندگی گزری ہے، ایک ایک لمحہ قابل تعریف ہے، تیری زندگی میں جھوٹ نہیں پایا، تیری زندگی میں دھوکہ نہیں پایا۔ وہ ایک دوسرے کے سجن ہیں، بیلی ہیں، دوست ہیں، لیکن امانتیں جب بھی رکھتے ہیں تو میرے آقا کے پاس رکھتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو اپنی امانت نہیں دیتے، سرکار کے پاس رکھتے ہیں، اور خود کہتے ہیں کہ محمد صادق بھی ہے، محمد امین بھی ہے، محمد دیانتدار بھی ہے، محمد سچا بھی ہے۔ کافر ہو کر میرے نبی کی تعریفیں کرتے ہیں۔ تو امام راضی نے فرمایا قسم اس لیے ہے، ایک ایک لمحہ میرے محبوب کا قابل تعریف ہے۔ وہ لمحہ اس طرح نہیں گزرا کہ اس میں کوئی اللہ کی نافرمانی ہوئی ہو، نہ محبوب کا ہر لمحہ اللہ کی یاد کے اندر گزرتا ہے۔ اللہ اپنے محبوب سے راضی ہے تو اپنے محبوب کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ فرمایا انہم لفی سکرتہم یامہون، محبوبہ یہ لوگ اپنے نشے میں بھٹکتے پھرتے ہیں، بے شک یہ لوگ اپنے نشے میں بھٹکتے پھرتے ہیں، مجھے تمہاری عمر کی قسم ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، وہ کفار قریش مکہ کہا کرتے تھے کہ اللہ نے اگر خواہ نبی بنانا تھا تو یا ولید بن مغیرہ کو بناتا یا عروہ بن مسعود کو بناتا۔ ایک جو عروہ بن مسعود یہ طائف میں رہتا تھا، اور ولید بن مغیرہ مکہ میں رہتا تھا، بڑے بڑے مالدار لوگ تھے، بڑا بڑا ان کے پاس مال تھا اور بڑی عزت تھی۔ قریش کے ہاں یہ بڑے ذہین بندے تھے، اچھے فیصلے کیا کرتے تھے، عقل مند تھے۔ تو کہنے لگے اگر اللہ نے نبی بنانا تھا تو ان دونوں میں سے ایک کو بناتا، قرآن ان پہ نازل کرتا، تو وہ عبداللہ کے بیٹے کو کیوں نبی بنایا؟ تو اللہ کا قرآن سورہ زخرف میں ارشاد ہوتا ہے لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم۔ کہنے لگے یہ قرآن بڑے شہر میں سے 2 آدمیوں میں سے کسی ایک پر کیوں نہیں نازل ہوا؟ قریتین، ایک مکے کو کہا گیا، ایک طائف کو کہا گیا۔ یہ قرآن 2 بڑے شہروں میں سے ایک بندے پر کیوں نہیں نازل ہوا؟ یا عروہ بن مسعود پر نازل ہوتا یا ولید بن مغیرہ پر نازل ہوتا۔ ان کے ہاں جو چیزیں نبوت کے لیے ضروری تھی وہ ان میں پائی جاتی تھی۔ اللہ کو مشورہ دے رہے تھے کہ اللہ تو ان میں سے ایک کو نبی بناتا، تو اللہ نے فرمایا اللہ عالم حیث یجعل رسالتا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو رسول بنانا ہے، رسالت کہاں رکھے۔ یہ کوئی منصب کوئی عام نہیں ہے، منصب نبوت ہے۔ اللہ کو پتہ ہے اس نبوت کو کہاں رکھنا ہے، کس کو دینی ہے، کون سچا ہے، کون آمین ہے، کون عدل کرنے والا ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، وہی عروہ بن مسعود جس کو کفار نبوت کا جناب والا امیدوار سمجھتے تھے کہ یہ نبی ہونا چاہیے تھا، وہی آتا ہے میرے نبی کے پاس صلح حدیبیہ کے مقام پر، اور صلح حدیبیہ میں
ایک سرکار کے صحابی تھے ابو جندل، جن کا والد حدیبیہ کے مقام پر آیا تو ان کو کمرے میں بند کر کے آیا، ڈنڈوں سے مارا کرتا تھا اور ان کے ہاتھوں میں زنجیر اس نے ڈالے ہوئے تھے، سخت سزا دیا کرتا تھا۔ ابو جندل جب باپ حدیبیہ کے مقام پر آیا، اس نے کیا کیا، گھر کی کھڑکی توڑنے کے بعد اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا حدیبیہ کے مقام پر آیا، آ کر رونے لگا، کہنے لگا میرے محبوب مجھے چھوڑ کر نہیں جانا، میرا ابا مجھے مار رہا ہے، آپ کے فراق میں رو رہا ہوں، آپ کے عشق میں مجھے طرح طرح سے سزائیں دی جا رہی ہیں، تو میرے محبوب مجھے چھوڑنا نہیں ہے۔ تو سرکار نے فرمایا، پیارے آقا نے فرمایا کہ اے میرے صحابی ابو جندل، وقت آنے والا ہے، تجھے عزت سے ہم لے جائیں گے، ابھی تھوڑا انتظار کر۔ تو باپ تانے دینے لگا، کہنے لگا جس کی خاطر تم ماریں کھا رہا ہے، ہم تجھے ڈنڈوں سے مار رہے ہیں، وہ تو تجھے چھوڑ گیا، ساتھ لے کر مدینے نہیں گیا۔ تو میرے نبی کے غلاموں وہ کہنے لگے ابو جندل میرے باپ اب مجھے تانا نہ دینا، پہلے میں تیرا قیدی تھا، اب محمد کے حکم کا قیدی ہوں، یار کی زلفوں کا قیدی ہوں، اب مجھے محبوب کا انتظار ہے، میرا محبوب بڑا سچا ہے، وعدوں کا پکا ہے، ایک دن آئے گا محبوب مجھے چھڑا کر مدینے لے جائے گا، اب اپنے محبوب کے حکم کا منتظر ہوں، اب مجھے زنجیریں ڈالنے کی ضرورت نہیں، اب کمرہ بتا دے کہ اس کمرے کے اندر میں نے رہنا ہے، میں اپنے محبوب کے حکم کے مطابق اس کمرے میں تیرا قیدی بن کر رہوں گا۔ تو میرے نبی کے غلاموں عروہ بن مسعود آتے ہیں حدیبیہ کے مقام پر، اس طرف سے سفیر بن کر آئے، جب سفیر بن کر آئے تو اللہ اکبر، پھر کیا ہوتا ہے، میرے نبی کے پاس بیٹھے اور بیٹھ کر دیکھنے لگے کہ دیکھوں ذرا صحیح کہ ان کے غلام کیسے ہیں اور ان کے پاس کیا ہے کہ ان کے صحابہ کٹ کٹ کے مرتے ہیں، آگے چلے جاتے ہیں، کوئی جان کی پرواہ نہیں ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں عروہ بن مسعود، تو کیا دیکھتے ہیں، انہوں نے سب کو جو کوئی دیکھا، دیکھنے کے بعد سرکار سے باتیں کرنے لگے۔ قریش کے ہاں ایک طریقہ ہوتا تھا، وہ جب بھی بات کرتے ہاتھ آگے بڑھاتے، دوسرے کی داڑھی کے ساتھ لگتا تھا، تو جب عروہ بن مسعود نے اپنا ہاتھ بڑھایا میرے نبی کی داڑھی کے ساتھ لگا، انہی کا بتیجا تھا، اور ولید بن مغیرہ اس کا نام تھا، انہی کا بتیجا تھا، اور وہ ادھر جب بیٹھا تھا اس نے دیکھا کہ عروہ بن مسعود کا ہاتھ میرے مصطفیٰ کی داڑھی کے ساتھ لگ رہا ہے، تو تلوار کا دستہ اپنے چچے کے ہاتھ پہ مارا، فرمایا ہاتھ پیچھے کر لے، میرے محبوب کی داڑھی پاک ہے، تو ناپاک ہے، پلید ہے، تو کافر ہے، مجھے گوارا نہیں کہ تیرا ہاتھ میرے محبوب کی داڑھی کے ساتھ لگے۔ اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا، پھر جب پلٹ کے واپس گیا تو کہنے لگا میرے ساتھیوں میری بات غور سے سن لو، میں محمد کے پاس گیا اور کیسر و کسریٰ کے پاس گیا، نجاشی کے پاس گیا، لیکن ان کے ماننے والے ان کی اتنی تعظیم نہیں کرتے، قدر نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے جتنا محمد کے ماننے والے کرتے ہیں۔ پوچھا وہ تعظیم کیا ہے؟ کہنے لگے کہ تعظیم یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ لاب دن جدا نہیں ہوتا، ان کے ہاتھ نیچے ہوتے ہیں، کوئی جتنا بھی پیار کرنے والا ہو کسی کے تھوک کو ہاتھوں پر نہیں لیتا۔ کہنے لگے وہ میں نے دیکھا کہ لاب دن جدا نہیں ہوتا، ہاتھ ان کے نیچے ہوتے ہیں، اور پھر رومال کے ساتھ صاف نہیں کرتے، اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں، جس کو نہیں ملتا، یہ بخاری کی حدیث ہے، جس کو نہیں ملتا وہ دوسرے کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مس کرتا ہے کہ مجھے بھی مدینے والے کا تبرک مل جائے۔ تو میرے نبی کے غلاموں وہ کہنے لگے دوسری بات یہ دیکھی کہ یہ نہیں کہ لاب دن سے پیار کریں، کام کی باری آئے تو ٹال مٹول کریں کہ ہے دوسرا کریں، نہ، وہ سارے منتظر ہوتے ہیں کہ محمد حکم دے، کام ہمارے حصے میں آ جائے، ہمارا مقدر بن جائے، تو وہ سارے منتظر ہوتے ہیں کہ ہمارے محبوب ہمیں حکم دیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا، ابیب ان کا نام تھا، بال بچہ چھوٹا چھوٹا تھا، دن بھر مزدوری کیا کرتے تھے، بال بچے کا پیٹ پالا کرتے تھے، اور کیا ہوتا ہے ختم نبوت کا معاملہ بنا، ادھر مسلمہ کذاب نے دعویٰ کیا، سرکار نے خط لکھا، فرمایا کون ہے میرا خط جو لے کر جائے اس کو دے، اور کہے تو جھوٹا ہے میرا نبی سچا ہے۔ اتنے میں وہی صحابی حبیب کھڑے ہو گئے، بڑے غریب تھے، منہ کے اندر کھجور تھی اور کھجور چبا رہے تھے، کسی نے کونی مار کے کہا وہ کھجور تو چبا لینا، پھر کھڑے ہو جانا۔ کہنے لگے اگر میں کھجور چباتا رہتا کوئی دوسرا کھڑا ہو جاتا، میں محروم رہ جاتا، اس لیے کھجور کی پرواہ نہیں،
فوراً کھڑے ہو گئے۔ جب کھڑے ہو گئے خط لے کر جانے لگے۔ سارے کہنے لگے غریب ہے تو، تیرے چھوٹا بال بچہ ہے، اس لیے رک جا۔ کہنے لگے دنیا کو بتاتا ہوں، وہ جس کے دل میں محمد کا پیار ہو پھر غریب نہیں رہتا، زمانے پر کا امیر بن جاتا ہے۔ خط سرکار کا لیا اور سرکار کا خط لے کر مسلمہ کذاب کے پاس جب گئے، اس کو خط دیا، اس نے خط پڑھا۔ پڑھنے کے بعد کہنے لگا وہ تیرے نبی نے لکھا ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، نبوت کے دروازے بند ہو گئے ہیں، آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو بول تو کیا کہتا ہے۔ کہنے لگے او بیوقوف، میرے نبی نے تو ایک دفعہ کہا کہ تو جھوٹا ہے، میں 70 دفعہ کہہ رہا ہوں تو جھوٹا ہے، جھوٹا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ صحابی حبیب کو لٹا کے ایک ٹوکا منگوایا اور آپ کے ٹکڑے کرنا شروع کر دیے۔ سینے تک جب پہنچا آپ نے فرمایا اب رک جا۔ جسم میں کچھ سانسیں باقی تھی، فرمایا رک جا، میں تیرا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگا اب تو فائدہ نہیں، یہاں تک کٹ گیا، اب شکریہ کا فائدہ نہیں ہے، پہلے کرتا تو زندگی بچ جاتی۔ فرمایا غلط مطلب نہ لینا، تو نے ادھر سے شروع کیا تو میں اپنے نبی کا ذکر کرتا رہا، اگر ادھر سے کاٹ دیتا میں ذکر سے محروم ہو جاتا، ادھر سے تو کاٹتا رہا تو میں مدینے والے کا ذکر کرتا رہا۔ تو اعظم چشتی نے بڑا سونا نقشہ پیش کیا۔ اعظم چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑا سونا نقشہ پیش کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جے توں وکیا عشق بازار بھی نہیں، جے توں چڑھیا اتے دار بھی نہیں، ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں۔ وہ ہم نے دیکھا جب بابا خادم حسین رضوی نے دھرنا دیا، کتنے لوگ اپنے سینوں پہ گولیاں کھا رہے تھے، آئے ہوئے کے بجائے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے تھے کہ میرے نبی کے ناموس کا معاملہ ہے، ختم نبوت کا معاملہ ہے۔ تو بابا جی نے کہا تھا جنہ یار خرید جا کیتا ملوی نہ ہاں دیاں پلے، اتھے اتھے دامی جہانی بلے بلے بلے۔ وہ فرماتے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ایک جان ہے، وہ اپنے نبی پہ قربان کر رہے ہیں، جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے اعظم چشتی نے کہا جے توں وکیا عشق بازار بھی نہیں، جے تو چڑھیا اتے دار بھی نہیں، ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں۔ کہیں جنگل گانے پیندے نے، کہیں دوزخ لنگنے پیندے نے، کہیں جنگل گانے پیندے نے، کئی دوزخ لنگنے پیندے نے، جڑا بن کے عاشق سکھ ڈونڈے، جڑا بن کے عاشق سکھ ڈونڈے، او دی قسمت وچ دیدار بھی نہیں۔ عاشق بھی ہووے سکھ بھی ڈھونڈے، یہ جوڑ کوئی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جڑا بن کے عاشق سکھ ڈھونڈے، او دی قسمت وچ دیدار بھی نہیں۔ دل دتیاں باج نہ پیار ملے، سر دتیاں باج نہ یار ملے، جے اس ملوں بھی او مل جائے، ایدوں سستا ہور بپار بھی نہیں، جے اس ملوں بھی او مل جائے، ایدوں سستا ہور بپار بھی نہیں۔ کی دیتا ہے کی دینا ہے اس جھوٹی دنیا نے، چل یار نو راضی کر لئیے اس سادہ کچھ اعتبار بھی نہیں، چل یار نو راضی کر لئیے اس سادہ کچھ اعتبار بھی نہیں۔ عروہ بن مسعود کہتے ہیں دوسری چیز یہ دیکھی کہ یہ نہیں لاب دن سے پیار کریں، جب کام کی باری آئے تو ٹال مٹول کریں، نہ ہر بندہ منتظر رہتا ہے کہ محبوب حکم دیں یہ سعادت ہمیں مل جائے۔ تو کہنے لگے تیسری چیز یہ دیکھی کہ جب ان کے نبی وضو کرتے ہیں تو وضو والا پانی جب جسم سے مس ہو جاتا ہے تو اس پانی کو بھی گرنے نہیں دیتے، ہاتھ نیچے ہوتے ہیں۔ تو کہنے لگے قریش مکہ سن لو، جو نبی کے جسم کے ساتھ لگنے والا وہ پانی نہیں گرنے دیتے، محمد کا خون کیوں کر گرنے دیں گے؟ وہ محمد کا خون کبھی نہیں گرنے دیں گے۔ تو اس لیے سن لو وہ لوگ سچے ہیں، اپنے نبی کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ تو چوتھی بات عروہ بن مسعود یہ کہتے ہیں کہ وہ نبی کے سامنے جب بیٹھتے ہیں
تو پھر نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے، ان کی نگاہیں جھکی رہتی ہیں، اونچا سانس بھی نبی کے سامنے نہیں لیتے، اور دو آنکھوں سے بھی نہیں دیکھتے کہ کہیں دیکھنے میں بے ادبی نہ ہو جائے، سانس بھی رکے ہوتے ہیں اور نگاہیں جھکی ہوتی ہیں، پتہ لگتا ہے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اس انداز سے بیٹھتے ہیں، تو ان سے مقابلہ کرنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو قریشی کہہ رہے تھے یہ نبی ہونا چاہیے تھا، جب نبی کو دیکھا دنگ رہ گیا۔ اور پھر عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کا کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد میرے نبی کے صحابی بن گئے۔ تو اللہ فرماتا ہے اللہ عالم حیث یجعل رسالتا، اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کس جگہ رکھنی ہے، نبی کس کو بنانا ہے، اس کو بنانا ہے جس کا ایک ایک لمحہ قابل تعریف ہو، کوئی زندگی کے اندر نقص نہ ہو، عیب نہ ہو۔ تو اللہ نے سارے نبی سونے بنائے، سارے شان والے بنائے، اور نبیوں کے جسم میں کوئی عیب نہیں، بلکہ اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی حضرت انس سے مروی کے حوالے سے لکھا نشر الطیب میں کہ جتنے نبی آئے اللہ نے اس بے شمار کمال دیے، لیکن دو خصوصی کمال دیے کہ یار نبی سونا بھی تھا اور نبی کی آواز بھی سریلی تھی، کیونکہ نبی کے جسم میں عیب ہو، امتی کرے نفرت، اس کا ایمان پھر ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نبیوں کے جسم میں کوئی عیب نہیں رہنے دیا کہ امتی ٹوٹ ٹوٹ کے پیار کریں، پوچھ پوچھ کے نہیں، ٹوٹ ٹوٹ کے پیار کریں۔